بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، سن 6 ہجری کا ایک بہت بڑا واقعہ صلح حدیبیہ، جو معاہدہ حدیبیہ کے نام سے بھی معروف ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فتح مبین قرار دیا ہے، یعنی بہت بڑی جیت۔ اور یہ اتنی بڑی جیت ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ اس سے پہلے 6 سالوں میں مسلمانوں کی کسی بھی مارکے میں یا جنگ میں جو عددی قوت زیادہ سے زیادہ رہی ہے وہ 3000 تھی۔ مگر اس معاہدے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، صرف اس کے 2 سال بعد ہی تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم صلح حدیبیہ کی شرائط پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے پس منظر کیا تھا، مسلمان وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جناب عثمان غنی کو سفارت کاری کے لیے بھیجا، ان کے قتل کی افواہ پھیل گئی، بیعت رضوان ہوئی۔ بیعت رضوان میں کون سی باتیں تھیں جن باتوں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ پھر یہ جو معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، اس میں کون سی شرائط تھیں؟ کس شرط کو توڑنے کی وجہ سے مکہ مکرمہ پھر فتح ہوتا ہے؟ مسلمان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پہ جا کے حملہ آور ہوتے ہیں۔ مزید یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس معاہدے کی روح سے آج کی جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں، عالم اسلام کو غیر مسلموں کے ساتھ جس طرح کے معاہدات کرنے چاہیے، صلح حدیبیہ سے کون سی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ میں نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں اور میں ان کو اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کو کھول رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کا خواب بلا شبہ انبیاء کے خواب وہ نبوت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے خواب کی بابت بتایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیاری کی، جو بھی قریب قبائل تھے ان تمام کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ عمرہ کی غرض سے 1400 یا 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ازواج میں سے آپ کے ساتھ تھیں اس عمرہ کے سفر میں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین مدینہ منورہ میں مقرر کیا، اور آپ عمرہ کے ارادہ سے یہاں سے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا معمول تھا کہ کوئی بھی سفر شروع کرنے سے پہلے، بالخصوص جہاں پہ دشمنوں کا خطرہ لاحق ہو یا کوئی مار کا سر انجام دینے سے پہلے، آپ جاسوسی کے لیے کسی نہ کسی کو روانہ کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو خزاع کا ایک صحابی جسے آپ نے اس کام کے لیے معمور کیا تھا، وہ آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، قریش کو آپ کے عزائم کی خبر ہو چکی ہے اور ان کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ آپ کو روکنے کے لیے بھی ہر طرح کی تیاری کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو روکنے کے لیے حضرت خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کو جانے والی جو مرکزی شاہراہ تھی وہاں پہ وہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ مسلمان جب اس رستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے رکتے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ یہ فریقین آمنے سامنے تھے۔ خالد بن ولید نے جب مسلمانوں کو رکوع و سجود کرتے دیکھا تو بعد میں پچھتاتا رہا کہ کاش میں مسلمانوں کی اس غفلت کو دیکھ کے نماز کے دوران ان پہ حملہ آور ہو جاتا۔ مگر اس نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کی جو بھی اگلی نماز آئے گی میں ان پہ حملہ کر دوں گا۔ تو ناظرین گرامی، عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف، یعنی دشمن جب سامنے ہو، جنگ کے دوران جو نماز پڑھنے کا ایک حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز اس انداز میں پڑھنی ہے کہ 2 آپ جماعتیں بنا لیں اپنی فوج کی، ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو اور ایک امام کے ساتھ، یا اس وقت ظاہری بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام ہی امام تھے، تو دوسری جو جماعت ہے وہ امام کے ساتھ کھڑی ہو کے آدھی نماز ادا کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الخوف میں ایک جماعت مسلح ہو کے دشمن کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ چنانچہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو جو ان کا مشن تھا، جو ان کا حربہ تھا، پلاننگ تھی، یہ اس میں ناکام رہے، اور مسلمان عصر کی نماز پڑھ کے یہاں سے چل پڑتے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید جو بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے فوری بعد وہ بھی ایمان لے آتے ہیں، یہ فوری طور پہ مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں اور اہل مکہ کو آ کے اس سارے معاملے کی اطلاع کر دیتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب حدیبیہ مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو بدیل بن ورقہ نے آ کے یہ اطلاع دی کہ قریش کا ایک قبیلہ جس نے یہاں پہ آس پاس ہی پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے، آپ کو روکنے کے لیے ہر طرح کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بدیل بن ورقہ کو اپنے آنے کی جو خبر دی اور آنے کا جو ایک ارادہ ظاہر کیا وہ یہی تھا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ مزید آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل مکہ ہمارے ساتھ ایک مدت کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیں، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، ہم باقیوں کے ساتھ معاملات بھی طے کر لیں گے، اور اگر ہمیں غلبہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو جس طرح باقی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہوں، اہل مکہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر اہل مکہ نے زبردستی لڑائی کے ذریعے مجھے روکنے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک ان سے لڑائی کرتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا جو امر اور حکم ہے وہ نافذ نہ ہو جائے۔ بدیل بن ورقہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے کہ میں آپ کا پیغام لے کے قریش کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اجازت دی۔ بدیل جا کے سارا کا سارا پیغام رسول کریم علیہ السلام کا قریش کے سامنے رکھتے ہیں، اور بدیل کے جواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو بات تھی جو بدیل نے کی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے مکرز بن حفص کو بھیجا جاتا ہے قریش کا نمائندہ بنا کے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اسے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ساتھ ہی فرماتے ہیں یہ اپنی قوم کا بد عہد آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کی جو بدیل سے کی تھی۔ یہ واپس چلے جاتے ہیں، قریش کی طرف سے حلیس بن علقمہ یہ نئے سفیر بن کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھتے ساتھ ہی کہا کہ جو عمرہ کے لیے جو جانور ساتھ لے کے آئے ہو ان کو کھڑا کر دو اور تلبیہ پکارنا شروع کر دو۔ یہ سارے لمحات دیکھ کے قریش کی طرف سے آنے والے جو سفیر تھے انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ کہا، اور کہا کہ ان لوگوں کو روکنا جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جا کے قریش کو اپنا پیغام دیتے ہیں اور اس بات کا سمجھاتے ہیں کہ اس دوران میں ان حالات میں مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنا یہ ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ ناظرین گرامی، جو تیسرے سفیر اہل مکہ کی طرف سے آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آپ کی باتوں کی تصدیق کرنے کے لیے، آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ عروہ بن مسعود نے چند وہ باتیں جو اللہ کے رسول سے دیکھیں پھر قریش کو جا کے بتائیں، صحابہ کرام کی جو محبت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ بھی سارے کے سارے واقعات بتائے۔ تو عروہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام سے آ کے کچھ باتیں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عروہ سے بھی وہی باتیں کرتے ہیں جو آپ نے بدیل سے کی تھیں اور بدیل کو اپنا نمائندہ بنا کے ان کے پاس بھیجا تھا۔ عروہ کہنے لگے آپ نے اگر اپنی قوم کا صفایا کر بھی دیا تو کیا آپ سے پہلے کسی عرب نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ یعنی یہ آپ کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، اور اگر کوئی دوسری صورت حالات پیش آئی، یعنی آپ کو اگر شکست ہوتی ہے تو خدا کی قسم میں ایسے چہرے بھی آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ عروہ کی یہی بات سن کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھی آئے اور انہوں نے عروہ کو ایک گالی بھی دی تھی۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان تھا کہ جب عروہ نے یہ بات کہی کہ آپ کے ساتھی بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ عروہ جب بھی اللہ کے رسول سے کوئی بات کرتا تھا تو منت سماجت کے طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ بعد میں عروہ جب واپس گئے، عروہ نے جا کے اہل مکہ کو بتایا کہ مسلمان کبھی بھی یہاں سے واپس جانے والے نہیں ہیں، مسلمان اپنے نبی سے وہ عقیدت وہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے محلات میں گیا ہوں، مگر مجھے کوئی ایسی عزت احترام کا کوئی پیمانہ نظر نہیں آیا جو ان کے پاس ہو، جو محمد کے ساتھیوں کے پاس ہے اپنے پیارے نبی کے لیے۔ اور یہ بھی بتایا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا بچا ہوا پانی بھی
وہ لے کے اپنے جسم پہ ملنے کے لیے بے چین اور بے تاب رہتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت کے واقعات تھے، جو عقیدت اور احترام حضور کی وہ کیا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے سامنے رکھے۔ اسی اثناء میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو عروہ نے جا کے ایک یہ تجویز پیش کی کہ جو بھی اس دور میں بہترین تجویز ہو سکتی تھی وہ محمد نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اچھی تجویز نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران میں جب قریش کے نوجوان لوگوں نے دیکھا کہ یہ آپس میں صلح صفائی کے چانسز بڑھ رہے ہیں، تو 70 یا 80 نوجوانوں نے یہ پلاننگ کی کہ رات کی تاریکی میں ہم مسلمانوں پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ 70-80 افراد نکلتے ہیں، جبل تنعیم سے نیچے اترتے ہیں اور رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے کیمپ پہ یہ حملہ کرنے کے لیے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی پہرے داروں کے جو کمانڈر ان چیف تھے محمد بن مسلمہ، وہ ان سب کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام صلح کے ارادے سے احسان کرتے ہوئے ان تمام کے تمام قیدیوں کو جو 70 یا 80 تھے ان تمام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الفتح میں اس سارے واقعے کو، صلح حدیبیہ کو، بیعت رضوان کو بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ 70-80 افراد کا آنا، مسلمانوں پہ حملہ کرنا، ان کا گرفتار ہو جانا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَصْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو محفوظ رکھا۔ تو ناظرین گرامی، اسی اثناء میں نبی کریم علیہ السلام نے سفارت کاری کا ایک اور جو طریقہ تھا، یا ایک اور شخصیت کا انتخاب کرنے کے لیے آپ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو سفیر بنا کے بھیجنے کے لیے آمادہ و تیار کیا، مگر انہوں نے یہ رائے دی کہ اللہ کے رسول، اگر میرے اوپر اہل مکہ کو ظلم زیادتی کرتے ہیں، میرے حق کے لیے مکہ میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، میری یہ تجویز ہے کہ آپ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کاری کے لیے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے ان کو روانہ کریں۔ آقا کریم علیہ السلام جناب عثمان بن عفان کو مکہ مکرمہ میں اہل مکہ، قریش مکہ کے پاس سفارت کاری کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ جا کے کچھ دنوں تک وہاں سے واپس نہیں پلٹتے اور اہل مکہ جناب عثمان غنی کو روک لیتے ہیں تاکہ ہم مشاورت کے بعد اپنی کوئی حتمی رائے ان کو دے کے ان کو واپس بھیجیں۔ مگر ان کا کچھ دنوں تک نہ آنا مسلمانوں کے لیے یہ حیران کن، پریشان کن خبر تھی، اور مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی شہادت کی خبر کے بعد جناب نبی رحمت علیہ السلام نے 1400 یا 1500 صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان سے ایک بیعت لی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اسی بیعت رضوان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں کیا ہے۔ سورۃ الفتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، کہ اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا، وہ اہل ایمان جو درخت کے نیچے اے اللہ کے رسول آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت اس بات کی تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ایک ساتھی، ہمارے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم شہادت عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ ان اصحاب کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی درخت والے، درخت کے نیچے ان سے اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی، اور ان تمام پر اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے کلام پاک میں بیان کر دیا ہے۔ سب یہ مرنے کی بیعت تھی، یہ بدلہ لینے کی بیعت تھی۔ اللہ کے رسول، ہم تمام کے تمام اگر قتل بھی کر دیے جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اہل مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے بغیر، لڑائی کیے بغیر، ان سے مار کا لڑے بغیر یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ جو بیعت ہوئی، اس میں سب سے پہلے ابو سنان اسدی نے بیعت کی، حضرت سلمہ بن اکوع نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار بیعت کی، ایک بار ابتدا میں، ایک بار درمیان میں، اور پھر اخیر میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب تمام صحابہ کرام سے بیعت لے لی تو آپ نے اپنا جو ایک ہاتھ تھا، ایک ہاتھ پہ آپ بیعت لے رہے تھے، دوسرا ہاتھ خالی تھا، تو آپ نے دوسرا ہاتھ اپنے ہی ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا
کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی آج اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی اس بیعت میں شامل ہوتے۔ آج عثمان شامل نہیں ہیں، مگر اس جو 1400-1500 صحابہ تھے اس میں وہ بھی شامل تھے، تو یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور آپ نے بیعت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب بیعت والے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا۔ گویا کہ اللہ کی بھی مرضی یہی تھی کہ اہل مکہ کو اپنا بتا دیا جائے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم بدلہ لینا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں، مارنا بھی جانتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، یہ بات بھی یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جب اللہ کے رسول نے جناب عثمان غنی کے ہاتھ کو، اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے بیعت کر لی، تو اسی اثناء میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آتے ہیں، اور پھر جناب عثمان غنی بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ محض ایک افواہ تھی، مگر یہ جو سارا معاملہ ہوا بیعت کرنے کا، یہ ساری خبریں اہل مکہ تک پہنچ گئیں۔ اب اہل مکہ نے مسلمانوں کے ان عزائم کو دیکھتے ہوئے، مسلمانوں کے اس لڑنے، مرنے یا مارنے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے وہ مجبور ہو گئے کہ ہم مسلمانوں سے صلح صفائی کے لیے کوئی ایک معاہدہ کریں۔ یہاں پہ رک کے یہ بھی ذرا تصور کر لیجئے کہ اس سے پہلے اہل مکہ بھی بڑے معاشی طور پہ پریشان حالات میں تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے حالات چل رہے تھے بدر، احد، پھر خندق میں، ان کو کوئی اس طرح کی فتح نہیں ملی، بلکہ اچھا خاصا ان کا سرمایہ خرچ ہوا، اور جو ان کے خواب تھے وہ ان کے خواب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، وہ پورے نہ ہو سکے۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں پہ حملہ کرنے جائیں گے، مسلمانوں کو دبا دیں گے، ختم کر دیں گے، مگر آج تک وہ اپنے ان عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایک صلح صفائی کا ایک معاہدہ ہو جائے کہ ہم بھی امن امان سے جو ہمارے معاملات ہیں، یا ہمارے جو معاشی ہمارے قافلے روانہ ہوتے ہیں، ہم جو معاشی حالات ہیں ان کو سدھار سکیں، ان میں بہتری لا سکیں۔ قریش مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر مسلمانوں سے مذاکرات کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اور سہیل بن عمر کے درمیان میں کچھ باتوں پہ، کچھ شرائط پہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، اور پھر جسے تحریری شکل میں لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ، یہ دفعات، یہ صلح حدیبیہ کہلاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح حدیبیہ میں کون کون سی شرائط تھیں، کون کون سی دفعات تھیں جو شامل کی گئیں۔ یہ معاہدہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ قریش مکہ یعنی کفار مکہ اور مسلمان مدینہ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، اور قریش مکہ کی نمائندگی سہیل بن عمر کر رہے ہیں۔ یہ معاہدہ لکھا گیا، تحریر کیا گیا۔ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب ہوا تو سہیل بن عمر کہنے لگے کہ میں اس لیے سہیل بن عمر کا نام انتہائی ادب احترام سے لے رہا ہوں کیونکہ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں، پھر صحابی رسول بن جاتے ہیں، اسی لیے ان کا احتراماً میں نام لے رہا ہوں۔ سہیل بن عمر نے جب دیکھا کہ اس معاہدے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے تو کہنے لگے کہ ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، ہاں یہ کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ختم کر کے بسمک اللہم لکھو، ہم یہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب علی کو حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا کے بسمک اللہم لکھ دو۔ دوسری بات جب یہ لکھی گئی کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے، تو سہیل بن عمر پھر کہنے لگے کہ اگر آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ جناب نبی رحمت علیہ السلام نے جناب علی کو حکم دیا کہ محمد الرسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ کو ختم کر کے اپنے ہاتھوں سے کیسے محمد بن عبداللہ لکھوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو مٹا کے اس لفظ کو ختم کر کے فرمایا کہ اس کی جگہ پہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ معاہدے کی جو پہلی شرط تھی، جو پہلی دفعہ تھی، وہ یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، مسلمان اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے، اور اگلے سال 3 دن تک مکہ میں قیام کر سکیں گے۔ اس دوران میں جو
سفر کے دوران ہتھیار ضروری ہوتے ہیں، وہ صرف ان کے پاس ہوں گے، مگر وہ بھی ان کی نیاموں میں ہوں گے۔ یہ ان ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں میں لہرا کے اور مسلح ہو کے نہیں آئیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ آج سے لے کے آئندہ 10 سالوں تک مسلمانوں اور قریش کے بیچ میں جنگ بندی ہوگی، یعنی آج کے بعد 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جو بھی کوئی ایک فریق یا کوئی ایک قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے وہ ان کا فریق شمار ہوگا، اور کوئی بھی قبیلہ جو اہل مکہ کا قریش کا حلیف بننا چاہے یا عہد و پیمان میں ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے تو وہ ان کا فریق رہے گا۔ یعنی جس طرح مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال لڑائی نہیں کر سکتے، اسی طرح مسلمان 10 سال تک قریش کے حلیف اور عہد و پیمان میں ان کے ساتھ شامل ہونے والوں کے ساتھ بھی 10 سال لڑائی نہیں کریں گے۔ اور جو مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے قبیلہ، قریش مکہ 10 سال تک مسلمانوں کے اس حلیف قبیلے سے بھی لڑائی نہیں کریں گے۔ یہ جو بنو خزاع یہ مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے اس شرط کے بعد، اور بنو بکر قریش کا حلیف بن جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی سے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہی وہ شرط تھی جس کو قریش مکہ توڑ دیتے ہیں اور پھر مسلمان ان پہ حملہ آور ہو کے بدلہ لینے کے لیے پھر مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شرط تھی، کیونکہ بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا، قریش نے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاع کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہی وہ سبب تھا جو مکہ مکرمہ فتح ہونے کا ایک سبب یا بنیاد بنا۔ ایک اور جو اس میں شرط تھی وہ یہ بھی تھی کہ آج کے بعد جو بھی آدمی مسلمانوں کا وہ ہماری طرف واپس پلٹ آئے گا، یعنی ایمان سے نکل آئے گا، تو ہم مسلمانوں کو واپس نہیں کریں گے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی اگر ہم میں سے مسلمان ہو جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یہ بھی اگر ہم شرط دیکھیں تو کوئی عدل و انصاف پہ شرط مبنی نہیں تھی کہ یعنی تمہارا جو بندہ مسلمان ہوگا مسلمان واپس کریں گے، اور جو مسلمانوں میں سے واپس آ جائے گا تم اسے واپس نہیں کرو گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے یہ اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ جو آدمی ایک بار اسلام میں آ گیا ہے وہ واپس جانے والا ہی نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی شرائط تھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مان لیا۔ یہ معاہدہ ابھی ہو ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمر کے بیٹے ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے اور جن کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ گھسٹتے ہوئے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے فریاد کرتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ سہیل بن عمر یہیں پہ رک کے معاہدے کو روک کے یہ کہتے ہیں کہ باقی باتیں ہم بعد میں طے کریں گے، سائن دستخط ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو آپ یہ جو ہم نے لکھ لیے ہے اس میں جو ہماری ایک شرط طے ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ آپ کے پاس نہیں جائے گا تو میرے بیٹے کو واپس کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جندل کو کچھ باز و نصیحت فرمائی کہ اللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ان کو واپس کر دیا۔ یہ وہ شرائط تھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے ساتھ کی۔ گویا کہ آپ کے ساتھ جو جانور تھے وہ اسی مقام میں حدیبیہ پہ ذبح کر دیے جاتے ہیں، مسلمان اپنے بالوں کو کٹوا لیتے ہیں یا حلق کروا لیتے ہیں، یہیں سے پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ اس کی جو پہلی شرط تھی اسی روح سے مسلمان یہی عمرہ اگلے سال سن 7 ہجری میں آ کے کرتے ہیں، جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ یہ چند واقعات تھے جو صلح حدیبیہ کے تھے۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر دو دشمن ایک ہی وقت میں ہوں تو دونوں کے ساتھ لڑائی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب دو دشمن ہوں، دونوں طاقتور ہوں، تو ایک سے اگر عارضی طور پہ صلح بھی کر لی جائے دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے تو یہ کوئی نقصان کا یا کاٹے کا سودا نہیں ہے۔ یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خیبر کے یہودی بھی مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں۔ غزوہ خندق انہی کی شرارتوں کی وجہ سے ہوا، مگر اللہ کے رسول نے ابھی تک ان سے بدلہ نہیں لیا، اس لیے
کہ قریش مکہ جیسا دشمن ابھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فوری آپ خیبر سے بدلے لینے چلے جاتے ہیں۔ گویا کہ دو دشمن ایک ہی وقت میں ہو جائیں تو ایک سے ہمیں عارضی طور پہ صلح کر لینی چاہیے۔ دوسرا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مار کے صرف محاذ پہ جا کے نہیں ہوتے، صرف لڑائی لڑنے سے، جنگیں لڑنے سے، تلواریں چلانے سے اور مارنے سے ہی فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ جو ٹیبل ٹاک پہ بات ہوتی ہے، جو آپ بات چیت میں دوسروں کو شکست دے دیتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، تو دراصل ٹیبل ٹاک کی جو لڑائی ہے یہ آپ کو محاذ پہ لڑائی جو کی جاتی ہے اس سے زیادہ مؤثر بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دیکھیے کہ جو مسلمان چاہتے تھے ان تمام کی خود جو خواہش کا اظہار اہل مکہ کی طرف سے ہو گیا، گویا کہ مسلمانوں کی جو قوت تھی اس کو تسلیم بھی کر لیا گیا۔ خود انہوں نے کہا کہ آپ اگلے سال آ جائیں، بیت اللہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ خود جو مسلمان چاہ رہے ہیں کہ اسلام کا پیغام اب دنیا تک ہم نے پہنچانا ہے، مسلمانوں نے صرف قریش کے ساتھ ہی اپنے مار کے نہیں لڑتے رہنے، مسلمانوں کی یہ خواہش تھی، لہذا اسی خواہش کو وہ خود پورا کر رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ جنگیں اور لڑائیاں اور بڑی بڑی جو مارکیں ہیں ان میں انسان کو اتنے بڑے نتائج حاصل نہیں ہوتے جو ٹیبل ٹاک پہ، جو مذاکرات سے، جو بات چیت کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دی ہے، یعنی اتنی بڑی جیت 19 سالوں میں، نبی کریم علیہ السلام کے 13 سال مکہ کے، 6 سال مدینہ منورہ کے، یہ 19 سالوں میں مسلمانوں کی افرادی قوت اتنی نہیں ہو سکی جتنی کہ اس کے بعد کے 2 سالوں میں۔ سن 8 ہجری میں مسلمان 10,000 اور سن 10 ہجری میں ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پہ مسلمان صحابہ کرام 1.25 لاکھ کی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ آج کے واقعات میں اتنا ہی، مزید غزوہ خیبر پہ ہم اگلے حصے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔